حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے ایسے راز بتائے جسے سن کر آپ آج ہی بلی پالنے لگ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ تو بلیوں کو جانور مانتے ہی نہیں بلکہ ان کے مطابق بلیاں کچھ اور ہی ہیں، اور ایسا ماننے کی ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کچھ حیران کر دینے والے رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کہ کیا واقعی بلیاں ہمیں دولت مند بنا سکتی ہیں؟ بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بلی کے رونے سے کسی گھر والے کی موت ہو جاتی ہے؟ بلی اور جنات کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بلی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راز بتائے؟ بلی کو گھر سے بھگانے والوں کو کون سی بد دعا لگتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بلی آپ کے لیے دولت، برکت اور رحمت لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب نہیں کہا بلکہ اللہ رب العالمین کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، بلکہ ان جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ان سب کا بھی رب ہے۔ ان مخلوقات میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، شیاطین اور جانور بھی شامل، اور بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں یعنی اللہ کے ولیوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اور ہر ایک مخلوق کی بولی بھی جانتا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بلکہ بابا فرید کی تو کرامت ہی یہی تھی کہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے، آپ خود بھی چڑیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور چڑیاں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ لیکن بابا فرید صرف چڑیوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں جن میں بلیاں بھی شامل ہیں، نہ صرف ان کی باتیں سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالتے، جس کے بعد بہت ساری چڑیاں آپ کے آس پاس جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ اب ناظرین، بلی چونکہ ایک شکاری جانور ہے تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں بھی وہاں آ جایا کرتی تھیں، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے انہیں پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر کے گیند سا بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے تاکہ بلی بھاگ جائے۔ ایک دن بابا فرید کا خدمت گزار کہنے لگے کہ آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی، یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس آ جاتی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ بلی کو جوتی پھینک کر ماریں، ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے گی تو دوبارہ بلی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بابا فرید نے اپنے خدمت گزار سے کہا کہ میں تجھے نہ جوتی سے ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی تو۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں بلکہ آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گولا بنایا جائے اور اس روئی کی گولے سے بلی کو مار کر بھگایا جائے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بلیوں میں دو چیزیں دیکھی ہیں جن کے بعد نہ صرف میں بلیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ فرید کا کہنا تھا کہ بلی کے اندر جو پہلی چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے والے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں کرتا، اسی لیے میں بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بلی کی بد دعا بھی اتنی تیزی سے لگتی ہے جتنی کسی مظلوم کی بد دعا، اور یہی وجہ ہے کہ میں بلیوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کی بد دعا مجھے بھی لگ جائے۔ یعنی اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور لگے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے دیتی ہے تو اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے بالکل بھی برے نہیں ہوتے، بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والے زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں
اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسری جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کالا کتا، جس پر سفید داغ ہو، لیکن کالے کتے کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ برے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کتے کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کرنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور ان جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہوں تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے۔ شیر ہی کی طرح بلی کسی بھی سے بھی نہیں لڑتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھیں، بلکہ کچھ روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بلیاں پاک جانور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے جانوروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اکثر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا تھا تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے، لیکن کچھ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہو گئی۔ اس لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی بچہ کچا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے آپ وہ پرندوں اور بلیوں کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی رزق اور دولت کے مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گڑت اور بیہودہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں، جیسے کہ بلی کا رونا نحوست ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجیے کہ کسی کی وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا سفر روک دے، حالانکہ یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھی، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بلی کسی کانے میں منہ لگا لے تو وہ کانا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔
دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ کسی کے حق میں بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا، آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، ہوا کو، شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور آپ جانوروں کی زبان بول بھی لیتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا تو آپ اس شخص کے گھر پہنچے۔ وہ شخص خوشی سے نہال ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، گاؤں والوں کو جمع کرو، میں تم سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں پانی پلانا اور دانا ڈالنا اور ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ فرمایا، نمبر 1 کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ نمبر 2 بلی۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر بد دعا کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے بلی پر ظلم نہ کرو، اگر ہو سکے تو اسے کھانا پانی دیا کرو۔ فرمایا، نمبر 3 چڑیا۔ چڑیا کسی سے لڑتی نہیں اور کامل ایمان رکھتی ہے کہ کل کے لیے آج ذخیرہ نہیں کرتی۔ نمبر 4 کتا۔ جس پر ظلم کرنا انسان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے اور جس پر رحم کرنا بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ اس عورت کا واقعہ جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ فرمایا، نمبر 5 چیونٹی۔ چیونٹی کو پاؤں تلے نہ روندو، اگر تم سے کھانے کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہارے حق میں دعا کریں گی۔ فرمایا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعا نہ لینا بلکہ کوشش کرنا کہ ان کی دعائیں حاصل کرو۔ ناظرین، سوچو، اگر جانوروں اور پرندوں کی خدمت پر بخشش ہو سکتی ہے تو انسانوں کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔